ایک دروازے پہ دستک دی اور اس دروازے سے ایک عورت نکلی جس کا نام طوعہ لکھا جاتا ہے۔ اس عورت نے باہر آ کے پوچھا کیا بات ہے، پانی مانگا، اس نے پانی لا کے دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے پانی پیا، وہاں بیٹھ گئے۔ بڑھیا نے دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر باہر جھانک کے دیکھا تو مسلم بن عقیل پھر وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ عورت آپ کی ہستی سے واقف نہیں تھی، اس لیے کہنے لگی واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، آپ کو پانی کیا پلا دیا، آپ تو دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ ارے بھائی، میں آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ میرے دروازے پہ بیٹھ جائیں، آپ اجنبی ہیں اور میرے دروازے پہ آپ کا رات کے وقت بیٹھنا اچھا نہیں ہے، لوگ کیا سوچیں گے، کس کو دروازے پہ بٹھا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، بھائی آپ چلے جائیں۔ مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ بڑھیا اصرار کر رہی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، مسلم بن عقیل نے کہا کہ اللہ کی بندی، میرے ساتھ کوئی احسان، کوئی بھلائی کر سکتی ہو، کوئی احسان، کوئی بھلائی کر سکتی ہو؟ مطلب کیا تھا کہ گھر میں ٹھکانہ دے سکتی ہو، گھر میں پناہ دے سکتی ہو۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے، یہ بات کہنے کا تمہارا کیا مطلب ہے؟ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنا تعارف کروایا، انا مسلم بن عقیل کذبنی ہؤلاء القوم وخرونی۔ اللہ کی بندی، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں مسلم بن عقیل ہوں جس کو علاقے کے لوگوں نے خود بلوایا، امام حسین کو بلوایا اور ان کے کہنے پہ میں آیا۔ میرے ہاتھ پر حسین کے لیے بیعت بھی لوگوں نے کی، لیکن اس وقت میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے تعارف کروایا اور یہ بھی کہا ان لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ، فراڈ کیا، دھوکہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس عورت نے اندر آنے کی اجازت دی۔ مسلم بن عقیل اندر تشریف لے گئے۔ شام کا وقت سے رات کا وقت ہو گیا۔ اس کا بیٹا بھی گھر میں آ گیا جو کہ جوان تھا، ابن زیاد کا آدمی تھا، اس کا حامی تھا، سرکاری اور حکومتی بندہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ طوعہ نامی عورت کا بیٹا جب گھر میں آیا، اس نے دیکھا میری ماں بار بار خلاف عادت، پہلے تو ایسا نہ تھا کہ بار بار کمرے کے باہر چکر لگا رہی ہے، کبھی صحن میں آتی، کبھی دروازے کے باہر، کبھی کمرے کے باہر جائے، آج بیٹھنے کا نام نہیں لے رہی، کیا وجہ ہے؟ بالآخر بیٹے نے پوچھ لیا اماں آج کیا بات ہے، ادھر چکر، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ماں نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ بیٹے نے بار بار اصرار کیا، ماں مجھے تو بتا کیا مسئلہ ہے، یہ دروازہ کیوں بند کیا ہوا کمرے کا، اس کے اندر کون سا خزانہ رکھ لیا، کیا مسئلہ ہے؟ عورت نے کہا پہلے وعدہ کر کسی کو کچھ نہ بتائے گا، اس کمرے کے اندر مسلم بن عقیل کو میں نے چھپا رکھا ہے، ان کو میں نے پناہ دے رکھی ہے، کسی کو نہ بتانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بیٹے کو کیا پتا چلا، اس نے تو جا کے ابن زیاد کو بتا دیا مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں موجود ہے۔ اس بتانے والے بیٹے اور لڑکے کا نام بلال بن اسید ہے، ماں کا نام طوعہ ہے۔ ارے بلال بن اسید نے جا کے بتایا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ہے، اس نے 70 آدمیوں کا قافلہ ایک بندے کو دے کے بھیجا کہ جاؤ جا کے وہاں سے ان کو قید کر کے لے کے آؤ۔ یہ 70 آدمیوں کا قافلہ اس لڑکے کے گھر کے اندر پہنچا۔ مسلم بن عقیل نے ہاتھ میں تلوار کو لیا، 2 دفعہ مقابلہ کیا، بالآخر تیسری دفعہ پکڑے گئے، گرفتار کر لیے گئے۔ جب گرفتار کیا گیا، رستے میں جا رہے تھے، مسلم بن عقیل کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔
آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو گیا۔ قافلے میں سے ایک بندے نے کہا مسلم بن عقیل، جو تیرے جیسے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا کام کرنے کے بعد رویا نہیں کرتے، یعنی جو حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں پھر وہ گرفتار ہونے کے بعد رویا نہیں کرتے، اس لیے تیرا رونا اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا جواب سنیے ایمان والو، واہ کیا اللہ نے ان کو شان مقام سے نوازا تھا۔ مسلم بن عقیل فرمانے لگے اما واللہ لست ابکی علی نفسی، او اللہ کے بندو سنو، میں اپنی ذات پہ نہیں رو رہا، اپنے لیے نہیں رو رہا کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا اس لیے نہیں رو رہا۔ مسلم بن عقیل پھر کس لیے رو رہا؟ کہنے لگے ولیکن ابکی علی الحسین و آل الحسین، مجھے رونا آ رہا تو حسین پہ رونا آ رہا، آل حسین پہ رونا آ رہا، اس لیے کہ انہو قد خرج الیکم اليوم او امس من مکہ، اس لیے کہ آج نہیں تو گزشتہ کل وہ تمہارے پاس آنے کے لیے مکہ سے نکل چکے ہیں۔ ان کا آنا بڑی اخلاص پر ہے، ان کا نکلنا یقینی ہو چکا، وہ تمہارے بھروسے پہ آ رہے ہیں، ان کو کیا خبر کہ تم کیا سے کیا ہو گئے ہو، یہاں کے حالات سے کیا بن گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے مکان میں لے جایا گیا، آپ کو جو ہے ظلم و تشدد کیا گیا، پھر اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا ان کو چھت کے اوپر لے جاؤ، مجمع باہر والا دیکھے کہ ان کا سر کاٹ کے نیچے پھینک دیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو اوپر لے جایا جا رہا اور آپ کی زبان پہ سبحان اللہ، استغفر اللہ، ایسے الفاظ زبان پہ جاری تھے، اللہ کی پاکی بیان کر رہے تھے۔ واہ میرے مولا، کہاں سے ہمیں چلوایا کہاں پہنچا دیا، واہ میرے مولا ان لوگوں نے کیسے رنگ بدلے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی حالت میں لے جایا گیا اور اوپر چھت پہ لے جا کے آپ کے سر کو کاٹ دیا گیا اور سر کو کاٹ کے نیچے بازار میں لے جایا گیا، ہانی بن عروہ کو پکڑا گیا، سرے بازار لے جا کے ان کو بھی قتل کر دیا گیا، ان دونوں کے سروں کو اکٹھا کیا گیا اور ابن زیاد کے پاس پھر دوبارہ سے پہنچایا گیا۔ ابن زیاد نے ان کے ساتھ تمسخر کا معاملہ کیا، توہین والا معاملہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی شہادت یہاں پہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، آپ کے حامی ہانی بن عروہ شہید ہو گئے، اور ان لوگوں کا حامی ایک بندہ بھی کوفہ میں نہ رہا۔ لیکن تمام حالات سے امام حسین بالکل بے خبر ہیں، نا واقف ہیں۔ ادھر مکہ سے نکلنے لگے، حضرت عبداللہ بن عباس سامنے آ گئے، کہنے لگے میرے بھائی ادھر جانے کی غلطی نہ کرو، اس لیے کہ کوفہ والے غدار لوگ ہیں، ان کی تلواریں ان کے ساتھ ہیں، ابن زیاد کے ساتھ، اور نعرے تمہارے ساتھ ہیں، منہ کی باتیں تمہارے ساتھ، اور تلواریں اور نیزے ان کے ساتھ ہیں، وہ غدار لوگ ہیں، کبھی وہاں نہ جانا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بھی آئے، خط بھیجا کہ وہاں جانے کی غلطی نہ کیجئے۔ محمد ابن حنفیہ جو آپ کے بھائی ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی جانے سے روکا، لیکن حضرت حسین نے فرمایا اب میں اس ارادے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں جاؤں گا اور جاؤں گا، کسی صورت پیچھے نہ ہٹوں گا۔ ارے ایمان والو، یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، جو صحابہ پہ اعتراض کرنے والے رافضی ہیں یا رافضیوں جیسے خیال رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت حسین جا رہے تھے، صحابہ ساتھ کیوں
کیوں نہ گئے؟ ہمارا سوال یہ ہے، صحابہ پہ انگلی بعد میں اٹھانا، پہلے حضرت حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ پہ سوال اٹھاؤ، حضرت عبداللہ بن عباس پہ سوال اٹھاؤ، حضرت عبداللہ بن جعفر پہ سوال اٹھاؤ، یہ بھی آپ کے ساتھ نہیں گئے، اس لیے کہ یہ جنگ کا معاملہ نہیں تھا۔ اگر جانتے ہوتے کہ جنگ کرنے جا رہے ہیں، وہاں جنگ لگ چکی ہے، پھر سارے کے سارے جاتے، لیکن ساروں نے جانے سے روکا۔ حضرت حسین تنے تنہا چلے گئے۔ ادھر ابن زیاد کو پتہ چلا حضرت حسین مکہ سے نکل چکے ہیں، حسین بن نمیر اس بندے کو بھیجا کہ جاؤ قادسیہ کے مقام پہ جا کے ان کا رستہ روکو۔ اس نے جو ہے وہ حر بن یزید کو 1000 کا لشکر دیا، جا کے ان کا راستہ ایسے روکو، ان کو چلاتے چلاتے کسی میدان میں لے جاؤ، کسی آبادی میں نہ جانے دینا، کوفہ میں نہ آنے دینا، لوگوں کے ساتھ نہ ملنے دینا، کسی صحرا میدان میں جا کے ان کو پکڑا ٹھہرا دو، وہاں جا کے اتار دو۔ یہ حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کے چلا، مقام نینوا پہ جب پہنچے، یہاں پہ عمر بن سعد 4000 کا لشکر مزید لے کے آ گیا، اور حضرت حسین کو چلاتے چلاتے میدان کرب و بلا میں پہنچا دیا۔ حضرت حسین یہاں پہ پہنچے، جب ہر طرف سے دیکھا، ہر طرف سے مقابل ہی مقابل، مخالف ہی مخالف، دشمنی کرنے والے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ رستے میں حضرت امام حسین نے خطبہ دیا اور فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکسا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ۔ جو آدمی ایسے بادشاہ کو دیکھے، ایسے آدمی کو دیکھے جو اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے، اللہ رب العزت کی ہوئی باتوں کو، اللہ کے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑے، اللہ کے نبی کی سنتوں کی مخالفت اعلان کرے، اور اللہ کا نافرمان، نبی کا نافرمان بن جائے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور گناہ کا معاملہ کرے، اور یہ دیکھنے والا آدمی اس کی مخالفت نہ کرے، نہ زبان سے نہ عمل سے۔ فرمایا فعل اللہ حقا ان یدخلہ مدخلا، اللہ پہ لازم ہے کہ جہاں پہ اس ظالم بادشاہ کو اللہ پھینکے گا، اس دیکھ کر چپ رہنے والے آدمی کو بھی اللہ وہاں پہ پھینکے گا۔ سنو حسین کا اعلان سنو، ان لوگوں کے بارے میں حسین اعلان کر رہا ہے، الا الا الا، او دنیا والوں سن لو، جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے سن لو۔ ارے حسین نے تو اس وقت چند ہزار بندوں کو یہ خطاب کیا تھا، لیکن رب نے حسین کی آواز کو ایسا محفوظ کیا۔ آج حسین کے والے، حسین کا زمانہ نہیں ہے، لیکن حسین کے چاہنے ماننے پیار کرنے والے موجود ہیں۔ حسین کا وہ خطبے کے الفاظ آج بھی محفوظ ہے، آج بھی ان کا ذکر ہو رہا۔ 14 چک کی اس جامعہ مسجد محمدیہ میں اور آپ حضرت حسین کے خطبے کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ خطبہ جمعہ میرا نہیں ہے، یہ خطبہ حضرت حسین کا۔ ایمان والو توجہ سے سننا، الا وان ہؤلاء القوم، او لوگوں سنو، ان لوگوں نے فرمایا کہ ترکوا طاعت الرحمن ولزموا طاعت الشیطان، ان لوگوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا، شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا، اور فرمایا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی قائم کی ہوئی حدوں کو انہوں نے بالکل معطل کر دیا، وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ، فساد کو دنیا میں بپا کر دیا، وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ،
اور فرمایا انہوں نے مال جو سرکاری مال ہے، بیت المال کا خزانہ ہے، اس کو اپنا بنا لیا، اس پر اپنا قبضہ، اپنا تسلط جما لیا۔ یہ بچوں کو چپ کرا۔ اور جو سرکاری خزانہ تھا، سرکاری مال تھا، اس کو اپنے گھر کا مال بنا لیا۔ خدا کے لیے کسی کے مال پہ قبضہ نہ کیا کرو، بالخصوص جو اجتماعی فنڈ ہے، اجتماعی چندہ ہے، اجتماعی لوگوں کا مال ہے، ان کی چیزیں ہیں، ان کے اندر خیانت سے کام نہ لیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسین نے یہاں پہ فرمایا، اور فرمایا انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں پہنچے۔ میں یہاں پہ 7، 8، 9 محرم کی بات ختم کر کے یہاں سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت حسین نے جب دیکھا سارے کے سارے مخالف بن کے آ گئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، او لوگو سنو، تمہیں 3 رائے دیتا ہوں، تمہیں 3 باتیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے کسی ایک بات کا مجھے اختیار دے دیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے جہاں سے میں آیا وہیں مجھے واپس جانے دیا جائے۔ دوسری بات، مجھے براہ راست یزید کے پاس جانے دیا جائے، اس سے مل کے معاملہ جو میرا طے ہو جائے، اس کا میرا معاملہ، میرا رستہ چھوڑ دو، مجھے وہاں یزید کے پاس جانے دیا جائے۔ تیسرا رستہ یہ ہے، مجھے اسلامی سرحد پہ جانے دیا جائے، جو بھی اسلامی سرحد نظر آ جائے وہاں چلا جاؤں، وہاں جو عام مسلمانوں کے حالات ہیں، عام مسلمانوں کی زندگی ہے، وہاں میں بھی اپنی زندگی گزار لوں گا۔ عمر بن سعد نے دیکھا بڑی اچھی بات ہے، تاکہ لڑائی سے بھی بچ جائیں اور معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ ابن زیاد کو خط لکھا، یہ تینوں باتیں لکھ کے بھیجیں۔ ابن زیاد بڑا مطمئن ہوا۔ شمر بن ذوالجوشن قریب بیٹھا تھا، اس نے بھڑکایا، آگ لگا دی، کہا ایسا نہ کرنا، ابھی موقع آیا، بعد میں موقع نہیں آئے گا۔ ابن زیاد پھر بھڑک اٹھا اور خط لکھا، شمر کے ہاتھ میں خط بھیجا۔ شمر خط لے کے پہنچا، تفصیل نہیں، مختصر خلاصہ یہ تھا، ارے تجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ تو صلح کرتا پھرے، تو جنگ سے باز رہنے کی مشورے دیتا پھرے، ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ان کو قتل کر دو، جو بھی مقابلے میں آئے ان کے خلاف قتال کا میدان گرم کر دو۔ اگر تجھے جنگ نہیں کرنی، اگر تجھے نہیں لڑنا، چپ چاپ اپنی صدارت سے ہاتھ خالی کرو اور صدارت و امارت شمر کے حوالے کر دو۔ شمر یہاں پہ پہنچا، اس وقت عمر بن سعد نے کہا، اللہ تیرا بیڑا غرق کر دے شمر، تو نے ایک اچھے بھلے سدھرتے اور سنورتے معاملے کو خراب کر دیا، تو نے جنگ کی آگ کو بھڑکا دیا۔ شمر ذوالجوشن نے اسی دوران شام کا وقت پڑا، حضرت حسین کے خیمے پہ جا پہنچا اور وہاں حملہ کرنے کی نیت سے جا پہنچا۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ جو حضرت حسین کے بھائی ہیں، انہوں نے آ کے خبر دی، بھائی جان لشکر مقابلے کے لیے آ گیا، شمر حملہ کرنے کے لیے آ گیا، اب کیا کیا جائے؟ حضرت حسین نے فرمایا، ان سے جا کے کہو آج کی رات ہمیں دے دی جائے تاکہ ہم استغفار کر لیں، دعائیں کر لیں، لوگوں کو وصیت و نصیحت کر لیں۔ آپ کے کہنے پر ایک رات مزید مل گئی، یہ 10ویں کی رات ہے، صبح 10 محرم ہونے والی، بروز جمعہ کا سورج طلوع ہونے والا۔ حضرت حسین نے رات بھر اللہ سے دعائیں مانگی، لوگوں کو قریب کیا اور لوگوں کو قریب کر کے نصیحتیں فرمائی، جن کے اندر ایک بات یہ بھی تھی، لوگوں سنو، میرا دل یہ کہتا ہے کل ہمارا آخری دن ہے، کل ہمارا آخری دن ہے، اور جس کا جی چاہے وہ یہاں سے چلا جائے، جہاں پناہ ملتی ہے پناہ لے لے،
واپس چلا جائے، اب یہاں سے زندہ جانے کا کل کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا۔ جس گھاٹی میں جس جگہ تمہیں پناہ ملتی ہے اپنے آپ کو بچا لو، میری طرف سے سب کو اجازت ہے۔ جب یہ باتیں کہیں، اپنی بہن سیدہ زینب سے فرمایا، بہن دیکھو کل جب میں شہید ہو جاؤں، حضرت حسین کے ایک بھائی کے الفاظ ایک بہن کو رات کی تاریکی میں کیا فرمایا، زینب جب کل میں شہید ہو جاؤں تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ اپنے کپڑے نہ پھاڑنا، اپنے کپڑے نہ پھاڑنا اور نوحہ نہ کرنا، زمانہ جاہلیت کے بول نہ بولنا، صبر سے کام لینا۔ حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور تسلی دے رہی تھیں، بھائی فکر نہ کرو کچھ نہیں ہوگا۔ بہن تسلی ہی دیا کرتی ہے، بھائی ٹوٹ بھی چکا ہو تو بہنیں پھر بھی تسلی دیا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہنوں کا مقام سمجھایا ہے، اور ہم بہنوں کے بھی ظالم، بیویوں پر بھی ظالم، ہم اولاد پر بھی ظالم بنے ہوئے ہیں، بیٹیوں پر وہ کوئی بھی ظلم ہو سکتا ہے، تفصیلات میں نہیں جاتا، آپ سمجھدار ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے اپنی بہنوں کا بھی حق پہچانو، اپنی بیٹیوں کا بھی حق پہچانو، ماں باپ کا بھی حق پہچانو، بیویوں کا بھی حق پہچانو۔ ہر رشتے کا ایک حق ہے، ہر رشتے کا ایک حق ہے، اپنا بھی حق ہے۔ اپنے جسم کا بھی خیال کرو، اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کا بھی خیال کرو۔ درود پاک پڑھیں۔ دس محرم کی صبح ہوتی ہے، نماز فجر سے حضرت امام حسین فارغ ہوئے، اور جو شمر تھا یہ لشکر لے کے مقابل آ گیا، اور اس نے لڑنے کے لیے صفیں بنا لیں۔ ادھر صفیں بن رہی تھیں، کیا بن رہی تھی؟ صفیں۔ ادھر حضرت حسین نے گنتی کی کتنے آدمی ہیں، دیکھا کہ کل 72 آدمی ہیں جو لڑ سکتے ہیں۔ اب ان کو میدان میں اتارا اور صف بندی کی ہے۔ صف بندی ہو رہی تھی، اور ادھر حر بن یزید، وہ جو 1000 کا لشکر لے کے سب سے پہلے سامنے آیا تھا، اس نے اپنے گھوڑے کو کھسکانا شروع کیا۔ ساتھ کھڑے بندے سے پوچھتا ہے کہ بھائی تو نے اپنے گھوڑے کو پانی شانی پلایا؟ وہ بندہ بعد میں کہتا ہے کہ جب حر بن یزید نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ تو نے اپنے گھوڑے کو پانی شانی پلایا کہ نہیں، مجھے اسی وقت خیال آ گیا کہ حر بن یزید کے دل میں کچھ اور چل رہا ہے۔ ایسا سوال اس موقع پہ بنتا نہیں ہے، گویا کہ یہ مجھے سائیڈ پہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ بندہ وہاں سے چلا گیا کہ تاکہ حر نے جو کرنا ہے کر لے۔ خیر حر بن یزید نے اپنے گھوڑے کو کھسکایا، پیچھے پیچھے ہوا۔ ایک بندہ پھر پوچھتا ہے حر بن یزید تو کیا کر رہا ہے؟ حر خاموش ہے۔ اس نے کہا تیرے جیسا نڈر آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور یہ تو کیا کام کر رہا ہے؟ حر بن یزید کا جواب سنو۔ حضرت حر بن یزید کہنے لگے میں یہ جو آگے پیچھے ہو رہا ہوں میں کچھ اور نہیں کر رہا، بلکہ اپنی جنت اور دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں۔ اور پھر کہا اللہ کی قسم میں نے اپنی جنت کا انتخاب کر لیا ہے، اور جنت کا انتخاب ایسے کیا کہ ابن زیاد کے لشکر کو چھوڑا اور حضرت حسین کے لشکر میں آ کے کھڑا ہوا۔ حضرت زہیر بن قیس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا لوگو حسین کی باتیں تم نے سنی، میری بھی بات سنو، ان کے خون سے باز آ جاؤ، اور سنو سمیہ کے بیٹے سے زیادہ فاطمہ کا بیٹا افضل ہے۔ یہ ابن زیاد کی ماں کا نام تھا سمیہ، کہ سمیہ کے بیٹے سے زیادہ فاطمہ کے بیٹے کا مقام ہے۔
خدا کے لیے باز آ جاؤ۔ حضرت حسین نے بھی خطبہ دیا تھا، لوگوں کیا میرا حسب نسب تمہیں یاد نہیں ہے؟ میرا خاندان یاد کرو، کیا میں تمہارے نبی کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ ارے کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کر دو، میری عزت پہ ہاتھ ڈالو؟ کیا تمہیں میرے نبی کا، ہمارے نانا کا وہ فرمان یاد نہیں ہے جب آپ نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ یہ سارے خطبے ارشاد فرمائے، لیکن کسی ایک ظالم کے سر میں جوں بھی نہیں رینگی ہے، کسی نے اثر نہ لیا۔ بالآخر صفیں بند گئی ہیں، حملے کا آغاز ہوا اور ایک دوسرے سے مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ لڑتے لڑاتے، لڑائی کرتے ہوئے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں مروہم فلیکفوا عن القتال حتی نصلی، ان کو کہو لڑائی کو روک دیا جائے، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہوتا ہے ہو جائے۔ ارے کیا مقام تھا، کیا ایمان تھا، ارے کیا جذبہ ایمان تھا۔ این جنگ کی حالت میں حسین پیغام دے رہا ہے، جان جا رہی ہے تو جان چلی جائے، لیکن اللہ کا حکم نماز نہیں جانی چاہیے۔ ایک مخالف کھڑا ہوا، بدبخت کہتا ہے واہ رے واہ، تم نمازیں پڑھو گے، تم بادشاہ وقت کے خلاف بغاوت کر کے نمازیں پڑھو گے، تمہاری نمازیں بھلا قبول ہو جائیں گی؟ یہ ایک بدبخت نے کہا۔ حضرت حسین کی طرف سے غالباً حضرت حبیب تھے یا کون تھے، انہوں نے جواب دیا اوے ظالمو زبان بند رکھو۔ ان کے الفاظ یہ تھے کہ واہ کیا بات تم نے کہی ہے، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی اور تمہاری قبول ہو جائیں گی۔ حضرت حسین کی طرف سے بندے نے کیا جواب دیا کہ ان کی نمازیں جو آل رسول ہیں، ان کی نمازیں قبول نہیں اور تمہاری قبول ہو جائیں گی۔ میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں کہ انہوں نے یوں کہا ہوگا، لوگوں اگر نبی کی آل، نبی کے خاندان کی نمازیں قبول نہیں ہے تو پھر کائنات میں کسی کی بھی نماز قبول نہیں ہے۔ کیسی ظالم بات کر رہے ہو؟ حضرت حسین نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت میں صلاۃ الخوف ادا فرمائی ہے۔ نماز کے بعد پھر میدان جنگ گرم ہوا ہے، اسی دوران جنگ بھی ہو رہی ہے اور حسین نماز بھی پڑھ رہا ہے، حسین نماز بھی پڑھ رہا ہے، تیروں کی بارش بھی ہو رہی ہے۔ تو خیر اس کے بعد جب لڑائی کو دیکھا، ادھر ادھر نظر دوڑائی تو تقریباً سارے شہید ہو چکے تھے، اور حضرت علی بن حسین آپ کے جو بڑے بیٹے تھے وہ میدان میں آئے۔ انا علی بن الحسین بن علی نحن ورب البیت اولا بالنبی، لوگوں مجھے علی بن حسین بن علی کہتے ہیں، اور اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم ہے، ہم نبی کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، ہم نبی کے قریبی رشتہ دار ہیں، ہم سے زیادہ نبی کا قریبی اس وقت کوئی نہیں ہے۔ آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس وقت حضرت حسین نے لاشا اٹھایا، شہیدوں کے برابر لا کے رکھ دیا۔ ایک اور بیٹے ہیں، ان کو لیا، یہ معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، ایک ظالم نے آ کے ان پر بھی تیر چلایا اور ان کو بھی شہید کر دیا۔ اس وقت حضرت حسین نے اپنے اس چھوٹے بیٹے کے خون کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف اچھالا اور کہا ربا ایسے لوگوں سے تو خود انتقام لینا جنہوں نے تیرے نبی کی آل کے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، حسین بن نمیر نے وہاں سے تیر چلایا اور حضرت حسین کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اب حضرت حسین اکیلے تنے تنہا وہاں پہ کھڑے ہیں، ظالم سامنے ہیں، ایک آیا دوسرا آیا، کسی کی ہمت نہ پڑی کہ نبی کے نواسے پر ہم تیر چلائیں۔ بالآخر شمر نے کہا اوے دیکھتے کیا ہو، ایک دم سب حملہ کر دو، سارے مل کر کیا کر دو، حملہ کر دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر ساروں نے مل کے حملہ کر دیا۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر پہلا وار لگا، اور یہ بدبخت کوئی اور نہیں تھا، قبیلہ کندہ کا فرد جس کا نام کتابوں میں مالک بن نصیر لکھا۔ کیا نام ہے؟ مالک۔ کیا نام ہے؟ مالک۔ یہ پہلا بدبخت ہے جس نے حضرت حسین کے سر پہ حملہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر حملہ ہوا، اس کے بعد آپ کے اوپر حملے پہ حملے ہوتے رہے، آپ کے اوپر جو حملے ہوتے رہے آپ نیچے گر گئے، زخمی حالت میں پڑے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے بعد ہوتا کیا، عصر کا وقت قریب ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کے پاس جا پہنچتے ہیں، آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج وہ کائنات کے اندر سے ہستی اٹھ گئی ہے جس ہستی کو میرے نبی نے جنتی جوانوں کا سردار فرمایا، جن کے ہونٹوں کا بوسہ لیا، جن کی زبان کو چوسا تھا، جن کو اپنی زبان چسوائی تھی، جن کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا تھا، جن کو اپنی پشت پہ سوار کیا تھا، جن کو اپنی گود میں بٹھایا تھا، جن کو اپنے پیٹ پہ بٹھایا تھا، ارے جن کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ شمر نے کہا جا خولی ان کا سر کاٹ کے لا، خولی کے اندر ہمت نہ پڑی، پھر سنان بن انس بدبخت آگے بڑھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ لیا اور سر کاٹ کے ابن زیاد کے پاس لے آیا۔ شمر نے بدبخت نے یہ دیکھا آپ کا سر لایا گیا، ابن زیاد کے پاس لے کے گیا تاکہ انعام مل جائے، کچھ پیسہ مل جائے، شاباش مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایمان والو، یہاں سے آگے سوچنے کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، یہاں پہ سوچنے کی صرف اتنی سی بات ہے، حضرت حسین نے کنبہ قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کروا دیا، لیکن اس کے پیچھے کوئی دنیا کی لالچ نہ تھی، کوئی اپنا ذاتی لالچ نہ تھا، بلکہ ایک اللہ کے نبی کی عزت و تقدس کے لیے، دین کے غلبے کے لیے نکلے تھے، اور دین کے غلبے کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ دنیا والوں کو بتا گئے او دنیا والوں سب کچھ قربان کر جانا، لیکن اللہ کے نبی کے دین سے کبھی غداری نہ کرنا۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، پھر ہوا کیا کہ ان بدبختوں کے ساتھ اللہ نے ایسا انتقامی معاملہ کیا، دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، آخرت میں بھی ذلیل ہوئے۔ کیسے؟ کہ مختار کا بعد میں قبضہ ہوا، وہ جس کے گھر میں سب سے پہلے مسلم بن عقیل نے پناہ لی تھی، یاد ہے؟ سب سے پہلے مسلم بن عقیل کس کے گھر گئے تھے؟ مختار بن ابی عبید ثقفی کے گھر۔ اس کو اللہ نے غلبہ دیا، قوت دی، اس نے پھر ان بدبختوں کو مارا، اور اس ابن زیاد کو اس کے سر کو کاٹا اسی طرح جس طرح حضرت حسین کے سر کو کٹوایا گیا تھا۔ اس کے سر کو کاٹا اور کاٹ کے وہاں سر رکھے گئے۔ لوگوں کا بیان ہے وہاں جب سر رکھے ہوئے تھے، ایک باریک پتلا سانپ آیا، اس ابن زیاد کے سر کے اوپر آیا اور اس کے منہ کے اندر داخل ہوا، اور داخل ہو کر ناک کی نتھنیوں سے باہر آیا، پھر ناک کی نتھنی میں داخل ہوا، منہ سے باہر آیا، یہ چلا جاتا، پھر آتا، پھر منہ میں جاتا، ناک سے نکلتا، ناک میں جاتا، منہ سے نکلتا، یوں کر کے رب نے ذلیل کیا۔ اس کے سر کے اوپر اللہ نے سانپ کو مسلط کیا، پھر ان سروں کو مختار نے مکہ میں بھیجا اور وہاں پہ ان کے سروں کو لٹکایا گیا، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اور یہ جو شمر تھا جس کو میرے نبی نے کہا تھا کہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کأنی انظر الی کلب ابلق، فرمایا کہ میں ایک کتا دیکھ رہا ہوں جو دھاری دار دھبے والے جسم والا ہے،
اور وہ میری اہل بیت کے خون کو پی رہا ہے۔ اس کے جسم پر برس کی بیماری تھی، یہی کتا تھا جس کی طرف میرے نبی نے اشارہ کیا تھا۔ اس کے سر کو کاٹا گیا اور کتوں کے سامنے ڈال دیا۔ جس کو نبی نے کتا کہا وہ جب مرا تو خوراک بھی کتوں کی بنا ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا بھی برحق ہے، بد دعا بھی برحق ہے۔ صرف نبی نہیں، جو نبی کے غلام ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کی دعا بھی برحق ہے، بد دعا بھی برحق ہے۔ اللہ والوں کی دعا لینی چاہیے، بد دعا سے بچو۔ ماں باپ کی دعا لینی چاہیے، بد دعا سے بچو۔ جیسے ان ہستی کی دعائیں لگتی ہیں، بد دعائیں بھی کام کر جاتی ہیں۔ مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنے کا ہمیں حکم ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ جو یزید خلیفہ بنا تھا، لوگوں نے اس کو جو ہے تسلیم کیا تھا، لیکن اس کی حکومت زیادہ دن نہ چلی، 1.5-2 سال بڑی مشکل سے چلی، اور بعد میں یہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ساری تمام تفصیلات کئی سارے جمعہ کے خطبات میں آپ نے سنی۔ اس میں ایک بات آپ کے سامنے کھل کے آ گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام بہت زیادہ ہے۔ یزید جیسے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت حسین کے پاؤں کے جوتے اور ان جوتوں سے نیچے لگنے والے ذرات، ان ذروں کے ذروں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے۔ اور تیسری بات، حضرت حسین نے آخری وقت میں بھی نبی کی سنت کی مخالفت نہیں کی ہے۔ اس لیے میدان کربلا، شہدائے کربلا ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم سب کچھ قربان کر دینا، لیکن نبی کی مخالفت نہ کرنا، ظلم و تشدد برداشت کر جانا، نبی کی سنت کو نہ چھوڑنا، حالات جیسے کیسے آ جائیں لیکن کبھی شریعت محمدی سے غداری نہ کرنا، نبی سے غداری نہ کرنا۔ حسین نے اپنے نانا کے دین کو بچایا ہے، اپنے نانا کے دین کی عزت کو بچایا ہے۔ ہم بدعمالیاں کر کے، انگریزوں کے پیچھے چل کر اپنی حیثیت تو خراب کر رہے ہیں، ساتھ میں اسلام کا وقار بھی مجروح کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی عزت بھی بحال کریں، اسلام کی عزت بھی بحال کریں۔ وہ تبھی ہوگا جب ہم عملی میدان میں اونچے نظر آئیں گے، عملی کردار ہمارا صاف اجلا نظر آئے گا، ہم واضح نظر آئیں گے۔ ہم نے عملی اور کردار کے اندر اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، غیروں کو اوپر بٹھا لیا، اسی وجہ سے وہ ہم پہ غالب آ گئے، ہم پہ دشمن غالب آ گئے، وہ ہمارے اوپر حاوی ہو گئے، ہمارے اوپر ان کا رعب چھا گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم نے اعمال کا رعب ختم کر لیا ہے۔ مسلمان کا رعب ایمان کی وجہ سے ہے یا اعمال کی وجہ سے ہے؟ ایمان کمزور، رعب کمزور ہے، اعمال کمزور، رعب کمزور ہے۔ اس لیے اگر اپنا تسلط چاہتے ہیں، اپنی عزت چاہتے ہیں، اپنا وقار چاہتے ہیں، اپنی شان چاہتے ہیں، اپنا کھویا مقام واپس چاہتے ہیں، پھر نبی کی سنت کو جگہ جگہ زندہ کرنا ہوگا، اپنے وجود پہ زندہ کرنا ہوگا، اپنے معاشرے میں زندہ کرنا ہوگا، اپنے پیشانی اور ماتھے کو غیروں کے سامنے نہیں، رب کے سامنے جھکانا ہوگا، چہرے پہ داڑھی کو سجانا ہوگا، سر پہ نبی کی سنت کو سجانا ہوگا، اس چہرے کو رب کے در پہ جھکانا ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ در ہے جب یہاں پہ بندہ جھکتا ہے، جتنا یہاں پہ جھکتا ہے اتنی زیادہ عزت ملا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی پہ مشکل آئی تو رب کے سامنے جھکے ہیں، نبیوں پر، انبیاء پہ، صحابیوں پر، اولیاء پہ جب بھی کوئی مشکل آئی ہے رب کے سامنے جھک کے رب سے مانگا ہے، رب نے عزت عطا کی ہے۔ حضرت حسین نے بھی آخری وقت میں رب کے سامنے جھک کر اللہ سے مانگا ہے۔ حسین دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کی حکومت، آپ کی عزت آج بھی دنیا پہ راج کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ رب کے سامنے جھکنے والے تھے، انہوں نے اللہ کو اپنا بنا لیا تھا۔ ارے انہوں نے کہا تھا حسین مٹ جائے گا، حکومت ہماری رہے گی۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ ارے یزید تھا
حسین آج بھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی ہے، ہماری افکار میں بھی ہے، ہماری محبت میں بھی ہے۔ یزید کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی محبت کا پہلو نہیں ہے، اور حسین کے لیے ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا جذبہ یہ ہے، ہماری تڑپ یہ ہے، ہماری افکار یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے۔ ارے ہمیں اگر بچے قربان کروانے پڑے، ہمیں نسلیں قربان کروانا پڑی، حسین کے لیے قربان کروانا پڑی، حسین کے نانا کے لیے، حسین کی عزت و ناموس کے لیے کچھ بھی قربان کروانا پڑا، ہم قربان کروا جائیں گے، لیکن حسین سے محبت کا دم بھرنا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے آج یہ عزم کر لیں، نبی کی سنت کی مخالفت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بھائیو، حضرت حسین نے کیا کہا تھا یزیدیوں کے بارے میں کہ یہ اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے معاہدوں کو توڑ رہے ہیں، اور یہ بھی فرمایا مخالفاً لسنت رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی کی سنتوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے، ہم یزیدی بن رہے ہیں یا حسینی؟ ہم عملی طور پر یزید والے عمل کر رہے ہیں یا حسین والے؟ تو سب سے پہلا کام یہ ہے، آج میرے سامنے بیٹھا مجھ سمیت ہر بندہ اس مسجد میں بیٹھا، جو بھی بندہ ہے، بزرگ ہے، جوان ہے، بچہ ہے، عزم کرے انشاءاللہ انشاءاللہ نبی کی سنت پہ آج سے عمل شروع ہے انشاءاللہ۔ چاہے وہ جسم سے متعلق ہے، چاہے کاروبار سے ہے، چاہے معاملات سے ہے، عزم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جس سنت کا نہیں پتہ پوچھیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔